إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ مختصرہ نبوی زندگی میں اپنی رسالت کا پورا حق ادا کیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل کلام کو، چاہے وہ وحی جلی کی شکل میں ہو یا وحی خفی کی شکل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ ہم تک پہنچایا۔ اب میری، آپ کی اور جملہ انسانیت کی اخروی نجات کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، زندگی کے کسی لمحے میں، کسی بھی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منحرف نہ ہوں، اور اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت فرمایا ہے۔ قرآن مجید
اللہ رب العالمین کا آخری کلام ہے اور اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور عربی میں ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں، بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے بڑا بادشاہ کون؟ اور اللہ رب العالمین کی بات سے بڑی بات کس کی؟ دنیا میں بولی جانے والی ہر بات سے بڑی اللہ رب العالمین کی بات، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید ہے، تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر جامع یہ کلام ہوگا۔ اپنے اندر کیسے کیسے سمندروں کو پند و نسائے کے، کیسے کیسے موتیوں کو یہ کلام اپنے اندر سمویا ہوگا، اس بات کا تصور ہماری عقلیں کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ یہ کلام زندہ کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس روز یہ کلام نازل ہوا تھا، اس دور میں جو انسانیت تھی، اس دور کی انسانیت کے لیے بھی یہ کلام اتنا ہی ریلیونٹ تھا جتنا یہ کلام آج کے 21 سینچری کے انسان کے لیے یہ کلام ریلیونٹ ہے، اور قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی انسانیت کے لیے بھی یہ کلام روز اول ہی کی طرح ریلیونٹ رہے گا۔ کوئی کسی روز یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کلام پرانا ہو گیا ہے، یہ کلام آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے۔ آج اس کلام کے اندر جو باتیں موجود ہیں آج کے اس دور سے تعلق نہیں رکھتی، کیونکہ یہ باتیں بہت پرانی ہیں، قرآن مجید کو نازل ہو چکے 1500 سال کے قریب ہو چکے ہیں۔ ایسا کوئی کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس قرآن مجید کا معجزہ ہے، اللہ رب العالمین کا بہت ہی حیران کن یہ کلام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اوپر ایک بہت ہی بھاری کلام نازل فرما رہے ہیں، ایک بہت ہی وزنی کلام نازل فرما رہے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جس کی تاب پہاڑ نہیں لا سکتے۔ اگر پہاڑوں کے اوپر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس کلام کو اگر آپ بڑے سے بڑے پہاڑوں کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نازل کرتا تو اللہ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہوتے۔ اللہ رب العالمین کا ایسا کلام، اتنا بھاری کلام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اوپر نازل کر رہا ہوں۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انی اوتیت بجوامع الکلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث کے مطابق 5، دوسری حدیث کے مطابق 6 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو دوسرے کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے نہیں دی۔ دوسرے کسی بھی نبی کو، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، دوسرے کسی بھی نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ 6 چیزیں نہیں دی جو ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دی ہیں۔ ان 6 چیزوں کا تو میں تذکرہ آپ کے سامنے نہیں کروں گا، لیکن اس میں سے ایک جو اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا انی اوتیت بجوامع الکلم، مجھے اللہ رب العالمین نے بہت جامع کلمات دیے ہیں، بہت جامع کلمات۔ دیکھنے کو تو، سننے کو تو، کہنے کو تو بہت ہی چھوٹا جملہ، بہت ہی چھوٹا جملہ ہوتا ہے، لیکن اپنی معنویت کے اعتبار سے، معنی خیز ہونے کے اعتبار سے، اپنی گہرائی اور گہرائی اور بصیرت کے اعتبار سے یہ کلمہ بہت زیادہ گہرائی کا حامل ہوتا ہے، بہت زیادہ طویل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے جب اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل فرمایا تو عربی زبان کا انتخاب فرمایا۔ ویسے بہت سارے زبان دنیا کے اندر، بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان تمام زبانوں کا رب اللہ رب العالمین ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اپنے آخری کلام کو نازل فرمانا چاہا تو بہت ساری زبانوں میں سے اللہ رب العالمین نے لسان عرب، عربی زبان کو منتخب فرمایا۔ کیونکہ ایک عربی زبان کا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ بات بتا رہا ہوں، اگر اللہ رب العالمین قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل نہ کر کے کسی دوسری زبان میں نازل کرتا تو قرآن مجید کی ضخامت وہ نہ ہوتی جو آج ہے۔ آج قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے بنا ترجمے کا قرآن مجید، میڈیم سائز کا جو بھی قرآن مجید ہے، اس کی ضخامت اتنی ہے، اتنی اس کی ضخامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو عربی میں نازل نہ کر کے کسی دوسری زبان میں نازل کیا ہوتا تو اس کی ضخامت بہت بڑھ جاتی۔ وہ کتنی ہو سکتی اس کا میں بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ عربی کے اندر اتنی گہرائی ہے،
وہ اتنی بڑی بھی ہو سکتی تھی، یا پھر ایک صف کی صف کتابیں بھی لاد دی جا سکتی تھی، اتنی بڑی اس کی ضخامت ہو جاتی، لیکن اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں اسے نازل فرمایا اور اس کی ضخامت کو کم کر کے اس کی گہرائی کو اللہ رب العالمین نے زیادہ کیا۔ خیر، یہ تمہیدی طور پر چند باتیں تھیں اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کو آسان فہم کرنے کے لیے مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے مثالوں کا استعمال کیا ہے۔ مثالوں کو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، تمثیلات اور تشبیہات مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے دیے ہیں۔ قرآن مجید کا طالب علم اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ بہترین قسم کی مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، آسان فہم مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ انہی مثالوں کے اندر، انہی تشبیہات اور تمثیلات کے اندر انتہائی بلیغ، دقیق اور بہت ہی بہترین ایک تشبیہ اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان جو ازدواجی تعلق ہے، اس تعلق کی بہت ہی پیاری مثال اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے کیا خوب بات کہی، کیا گہری، کیا بڑی بات اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اس چھوٹے سے حصے میں کہہ دی ہے۔ اگر ہم اس آیت کریمہ کے حصے کو غور کرنے بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹوں درکار ہوں گے، گھنٹوں پین اور پیپر لے کر ایک آدمی بیٹھ جائے اور اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کے اس رشتے کو لباس سے تعبیر کیوں کیا، لباس سے تشبیہ کیوں دی، آپ نوٹ کرتے بیٹھ جائیں، گھنٹوں درکار ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بات کو انتہائی جامع طور پر چھوٹے سے لفظ کے اندر، چھوٹے سے کلمے میں، چھوٹے سے ایک جملے میں اللہ رب العالمین نے ادا کر دیا۔ کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ دیکھیے، میں اس سے پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ تشبیہ دینے کے اپنے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ تشبیہ کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جسے انگلش کے گرامر کے اور اردو زبان کے گرامر کے اسٹوڈنٹس اگر یہاں پر موجود ہیں تو وہ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے کہ انگلش زبان کے اندر جو فگرز آف سپیچ بتائے جاتے ہیں، بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، اس کے اندر دو فگرز آف سپیچ ہیں پرٹیکولرلی، جن کا میں یہاں پر ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک ہے سیمیلی، ایک ہے سیمیلے یا پھر سیمیلی، دوسرا ہے میٹافر۔ سیمیلے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ تشبیہ کیسی ہوتی ہے کہ تمہارا چہرہ چاند کے جیسا ہے، تمہارا چہرہ چاند کے جیسا ہے۔ یہ ایک تشبیہ ہے، یہاں پر بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے انسٹرومنٹس کا لینگویج کے اندر عام طور سے استعمال ہوتا ہے۔ تو تمہارا چہرہ چاند کے جیسا ہے، تمہاری آنکھیں جھیل کے جیسی ہیں، یہ ہے سیمیلے۔ تم شیر کے جیسے ہو، وہ شیر کے جیسا بہادر ہے۔ اس طرح سے سیمیلے کو استعمال کیا جاتا ہے تشبیہ دینے کے لیے، بات میں بلاغت پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن تشبیہ اس وقت حد سے بڑھ جاتی ہے، ایک لیول آگے پہنچ جاتی ہے جب سیمیلے کو استعمال نہ کر کے میٹافر کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کہا جائے کہ تمہارا چہرہ چاند کے جیسا ہے۔ ایسا نہیں، تمہارا چہرہ چاند ہے، تمہاری آنکھیں جھیل ہیں، تم شیر ہو، وہ شیر ہے کہ جیسا نہیں، وہ شیر ہے، وہ اس کی آنکھیں جھیل ہیں، اس کا چہرہ چاند ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر بلاغت اپنی جگہ اور بھی بڑھ گئی، بلاغت اپنے نیکسٹ لیول پر پہنچ گئی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی نیکسٹ لیول کو استعمال کیا۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے لباس کے جیسے نہیں ہے، لباس ہیں، لباس کے جیسے نہیں ہے بلکہ لباس ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو بہت ہی بلیغ، انتہائی بلیغ اور دقیق انداز میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ جملہ کہا ہے، لباس۔ اب چلیے آتے ہیں بچے ہوئے وقت کے اندر، غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کے اس مقدس رشتے کو لباس سے تشبیہ، لباس سے تمثیل کیوں دی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ لباس انسانیت کا، انسان کا ایک بہت ہی ضروری، انسان کے لیے لباس ایک انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے۔ آپ کسی بھی دور میں انسان کو لے لیں،
چاہے وہ پرانا دور ہو جہاں پر انسان اتنا زیادہ مہذب نہ تھا، تہذیب اس درجے پر نہیں پہنچی تھی، کلچر اس درجے پر نہیں پہنچا تھا، سویلائزیشن اس درجے پر نہیں پہنچی تھی جو آج پہنچی ہے. اپنے ارلی سٹیجز میں جب انسانیت تھی تب بھی انسانیت کی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے لباس کو داخل کیا تھا، تب بھی انسان لباس کی ضرورت کو محسوس کرتا تھا. گرچہ تمدن کے اعتبار سے بہت ہی پرانا دور، تہذیب کے اعتبار سے بہت ہی پرانا دور، لیکن اس دور میں بھی انسان لباس کی ضرورت محسوس کرتا تھا. آج بھی اتنے متمدن دور میں، اتنے تہذیب یافتہ دور میں جہاں انسانیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن آج بھی انسانیت لباس سے بے نیاز نہیں ہے. آج بھی انسان لباس کی ضرورت ویسے ہی محسوس کرتا ہے. آج بھی لباس کی ضرورت، یعنی معلوم یہ ہوا کہ لباس انسانیت کی ضرورت ہے. ایک انسان کی اپنی زندگی کی ضرورت لباس ہے. تو جس طرح سے لباس ایک آدمی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ایک شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر ایک عمر کو پہنچ جانے کے بعد انتہائی ضروری ہے. زندگی کے بقیہ سفر کو ادا کرنے کے لیے، زندگی کے مختلف مراحل سے گزر کر موت تک پہنچنے کے لیے اگر اللہ رب العالمین نے پوری زندگی دی ہے تو ایک وقت کے بعد جس طرح سے آدمی کے لیے لباس ضروری ہوتا ہے، اس کی زندگی میں بیوی کا آنا اور ایک عورت کی زندگی میں شوہر کا آنا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر سب سے پہلا نقطہ، لباس انسان کی ضرورت ہے. جس طرح سے لباس انسان کی ضرورت ہے، ٹھیک اسی طرح سے ایک آدمی کے لیے اور ایک عورت کے لیے اس کا جوڑا بہت ضروری ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں، لباس، اگر ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس کے تن پر لباس نہیں ہوتا، اور یہ بات معیوب بھی نہیں ہوتی. بچہ پیدا ہوا ہے اس کے تن پر لباس نہیں ہے، یہ بات معیوب نہیں ہے، اسے عیب کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا. بچہ 5 مہینے کا ہو گیا ہے، اس کے تن پر لباس نہیں ہے، بات معیوب نہیں ہے. بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے، اس کے جسم پر لباس نہیں ہے، معیوب نہیں ہے. بچہ 1 سال 2 سال کا ہو گیا ہے، جسم کے اوپر ابھی بھی لباس پہننا پسند نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا بچے بعض دفعہ لباس پہننا پسند نہیں کرتے، چھوٹے بچے، لیکن اس بات کو معیوب تصور نہیں کیا جاتا. لیکن ایک عمر جب آ جاتی ہے، اس عمر کے باوجود بھی اگر ایک بچہ یا بچی لباس کو زیب تن کرنا اگر پسند نہیں کرتا تو معاشرے کے اندر یہ بات بے حیائی تصور کی جاتی ہے، اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے. تو لباس ایک بچے کے لیے ایک عمر کے بعد ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ایک عمر پر پہنچنے کے بعد ایک بچے کے لیے، ایک انسان کے لیے لباس کا پہننا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح سے ایک عمر پر پہنچنے کے بعد نکاح کرنا بھی ضروری ہے. نکاح کرنا بھی ضروری ہے. اگر اس عمر پر پہنچنے کے بعد بھی کوئی لڑکا نکاح نہیں کرتا ہے، اگر کسی لڑکی کے اس کے والدین نکاح کی فکر نہیں کرتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک اسی طرح سے بے حیائی تصور کی جائے گی جس طرح سے ایک عمر پر پہنچنے کے بعد بچہ کپڑا نہیں پہنتا ہے، زیب تن لباس جس طرح سے نہیں کرتا ہے، اسی طرح سے یہ بات بے حیائی تصور کی جائے گی. نہیں، ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی جاب نہیں لگی ہے، عمر کتنی ہے، 30 سال ہو گئی ہے، 28 سال ہو چکی ہے، 31 سال ہو چکی ہے، نہیں ابھی اپنے خوابوں کے جاب کی تلاش میں ہے، ابھی وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. در حقیقت جس دن سے نکاح، اب اس ملک کے حساب سے جس روز سے اس ملک کے قوانین کو ماننا بھی قرآن و حدیث کی روح سے ضروری ہے، تو جس روز سے نکاح کے لیے وہ ایلیجبل ہو گیا تھا، اس دن کے بعد سے جتنے بھی دن اس کے گزر رہے ہیں، اس آیت کی روح سے وہ بے حیائی کے دن ہیں. تو جلد از جلد جتنے بھی ذمہ داران بیٹھے ہیں وہ اپنے بچوں کی نکاح کی فکر کریں. معاشرے کے اندر جتنے بھی رائج برائیاں ہیں، بے حیائیوں کا جو دورہ معاشرے کے اندر چل رہا ہے، اس کے سد باب کے لیے جو قدم اٹھائے جا سکتے ہیں، جو اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں، ان میں سب سے بڑا قدم اس آیت کی روح سے میں کہوں گا کہ نکاح ہے. نکاح کو آسان کر دیا جائے اور نکاح اپنے بچوں کا ایک عمر پر پہنچنے کے بعد کرنے کی فکر کر دی اگر جائے تو معاشرے کے اندر جو رائج برائیاں ہیں، معاشرے کے اندر جو مروج بے حیائیاں ہیں، ان کا کافی حد تک ہم سد باب کر سکتے ہیں. یہ دوسری چیز ہے لباس کے تعلق سے. تیسری چیز لباس کے تعلق سے، جس طرح سے لباس ہم لوگ خریدتے ہیں، جس طرح سے لباس ہم خریدتے ہیں، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. لباس خریدنا ہے، لباس کے خریدنے کے لیے بہت بڑی بڑی تیاریاں، لباس خریدنے جانا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے، برساں کے لمبے اس کے اندر جو تیاریاں نہیں ہوتی. ایک لباس خریدنا، کپڑے خریدنا ہمارے لیے ہمارے روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے.
آدمی بازار کو جاتا ہے، بڑی ہی آسانی سے لباس خرید کر لاتا ہے، اس کے اندر بڑی کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ازدواجی تعلق کو یہاں پر لباس کی مثال پیش کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے ایک آدمی بڑی ہی آسانی سے بازار کو جا کر لباس خرید کر لاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے نکاح کو بھی معاشرے کے اندر آسان کر دیا جائے۔ جس طرح سے لباس بڑی آسانی سے مارکیٹ کے اندر فراہم ہے، آسانی سے لباس کو خریدا جا سکتا ہے، اس کے لیے لمبی چوڑی تیاریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح سے بڑی ہی آسانی سے آپ اپنے بچوں کے نکاح کی فکر کریں، بڑی آسانی سے نکاح کو معاشرے کے اندر رواج دیں۔ جس طرح سے نکاح کا معاملہ ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت برسوں کی تیاریاں، ایک نکاح سے پہلے ایک آدمی کا ایک بیٹا ہے، 10 سال پہلے سے اس کی وہ نکاح کی تیاریاں وہ شروع کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز تک نکاح کی تیاری میں وہ بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد 10 سال پہلے سے نکاح کی تیاری، نکاح کے بعد 10 یا پھر 5 سال کے بعد تک اس کے قرضے کی ادائیگی، بڈی پر قرضہ، انٹرسٹ پر قرضہ، کیا کرے ابا کا تو بیٹی کی شادی کریا، کیا کرے ابا بیٹی کی شادی کریا، اس طرح سے برسوں کی لمبی تیاریاں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر نکاح کو، ازدواجی تعلق کو لباس سے تشبیہ دے کر یہ بات واضح الفاظ میں کہہ دی ہے کہ تمہارے لیے جس طرح سے لباس کا خریدنا بازار کو جا کر آسان ہے، ٹھیک اسی طرح سے معاشرے کے اندر نکاح کو آسان کر دیا جائے۔ تو یہ چیز ہے۔ اس طرح سے آپ اگر دیکھیں اس آیت کریمہ پر غور کر کے، بہت زیادہ آپ نکات اس سے مستنبط کر سکتے ہیں، بہت سارے دلائل آپ اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ لباس ہمارے لیے ستر پوشی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح سے لباس ہمارے لیے ستر پوشی کا ذریعہ ہے، میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے ستر پوشی کا ذریعہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے عیوب کو وہ ڈھک دیں، آپس میں ایک دوسرے کی برائیوں کو وہ ڈھک کر ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر ڈالیں، ایک دوسرے کی خوبیوں پر اگر وہ نظر ڈالیں اور برائیوں سے اگر وہ نظر انداز کرتے ہیں تو زندگی کا یہ سفر بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسانی سے زندگی کا یہ سفر ہم طے کر پائیں گے۔ نکاح جس طرح سے ستر پوشی کا کے کام آتا ہے، میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے ستر پوشی کا کام کرے، ٹھیک اسی طرح سے لباس کو ہم زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لباس کو دیکھیے، میں بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کیا بہترین تشبیہ دی، لباس کی تشبیہ دے کر میاں بیوی کے اس رشتے کو اللہ رب العالمین نے ڈیفائن کیا۔ اب آپ سوچتے جائیں کہ لباس زینت کے کام آتا ہے۔ اگر ایک عمر پر پہنچنے کے بعد ایک آدمی نکاح کے اس بندھن میں نہیں بندھتا ہے تو گویا اس نے زینت اختیار نہیں کی، گویا وہ آدمی خوبصورت نہیں ہے، اس نے زینت کا سامان اختیار نہیں کیا ہے۔ تو زینت اختیار کرنے کے لیے جس طرح سے لباس کا ایک آدمی استعمال کرتا ہے، ایک عمر پر پہنچ جانے کے بعد ضروری ہے کہ ایک آدمی نکاح کے بندھن میں بندھ جائے، اور جو آدمی نکاح کے بندھن میں بندھ گیا ہے، جس نے نکاح کیا ہے، گویا اس نے زینت اختیار کی ہے۔ جس طرح سے لباس سے زینت اختیار کی جاتی ہے، اسی طرح سے اس نے زینت اختیار کیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد بہت ہی اہم اور ضروری چیز نکاح یعنی لباس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، آدمی مختلف موسموں کے لیے مختلف لباس کا استعمال کرتا ہے۔ سردی کا موسم ہے، مختلف لباس، گرمی کا موسم ہے، مختلف لباس، اور بارش کا موسم ہے، ہم رین کوٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا لباس ہے۔ تو جس طرح سے آدمی مختلف موسموں سے اور موسموں سے پہنچنے والے نقصان سے بچنے کے لیے آدمی لباس کا استعمال کرتا ہے، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے بھی یہی کام دیتی ہے۔ زندگی کے اندر مختلف موسم آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ زندگی کے اندر مختلف مرحلوں سے میاں بیوی کا رشتہ گزرتا ہے۔ بعض موسم غم کے ہوتے ہیں، بعض موسم خوشیوں کے ہوتے ہیں، بعض موسم فکر کے ہوتے ہیں، بعض موسم فقر کے ہوتے ہیں، بعض موسم فاقے کے ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے مختلف موسموں میں ایک آدمی کا لباس اس کا محافظ بنتا ہے، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا محافظ بنے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی محافظ بنے، چاہے زندگی کے کسی بھی موڑ سے وہ گزر رہے ہوں، زندگی کے کسی بھی مرحلے سے وہ گزر رہے ہوں، بیوی شوہر کے لیے لباس کا کام کرے اور شوہر بیوی کے لیے لباس کا کام کرے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز، میں تیزی سے باتیں بتا رہا ہوں، بہت زیادہ اس کے اندر ایلیبوریٹ نہیں کر رہا ہوں، بات ختم کرنے کو آ رہا ہوں۔ جس طرح سے مصابہت، ایک آدمی کا لباس اس کے ساتھ ہوتا ہے،
ایک آدمی کا لباس اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، لباس پہنے رکھتا ہے، تو آدمی بیوی کو بھی مصاحبہ بنائے. بیوی کو عربی کے اندر صاحبہ کہا جاتا ہے. بیوی کا عربی میں نام کیا ہے؟ عربی میں بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ صاحبہ. صاحبہ کا مطلب جسے آدمی اپنے ساتھ رکھے. بیوی نکاح کے بعد بیوی ایک طرف ہے، شوہر ایک طرف ہے. اس چیز کو پسندیدہ نظر سے اسلامی شریعت نہیں دیکھتی. جی ہاں، اگر کسی کو اس چیز میں برائی لگ رہی ہے، کسی کو اگر میری بات سے تکلیف ہو رہی ہے، تو میں قرآن مجید کی روح سے آپ کے سامنے ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کوئی ہے، بیوی ہندوستان میں ہے لیکن شوہر دبئی میں ہے، بیوی ہندوستان میں ہے شوہر سعودی میں ہے. یہاں سے معاشرے کے اندر فتنے ابھرتے ہیں. بیوی کا نام عربی میں صاحبہ ہے. صاحبہ کون ہوتی ہے؟ صاحبہ وہ جو تمہارے ساتھ ہو. جس طرح سے لباس میرے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، جس طرح سے لباس سے میں مستغنی نہیں ہو سکتا، میں اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا، ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی اپنے آپ سے دور نہ کرے. اگر دور کرتا ہے ایک آدمی، جس طرح سے اپنے لباس کو اپنے آپ سے دور کرنے پر فتنہ جس طرح سے کھڑا ہونے کے اندیشے ہیں، اسی طرح سے میاں اور بیوی کے فتنے میں مبتلا ہونے کے اندیشے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو مصابحت بیوی کے لیے بہت ضروری ہے. ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اپنی صاحبہ بنا کر رکھے. تو مصابحت ضروری، موافقت بھی ضروری ہے. بعض دفعہ کمپیٹیبلٹی بھی ضروری ہے. آدمی جب لباس پہنتا ہے تو کمپیٹیبل لباس لیتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر اپنے طرح کا لباس لیتا ہے. ایک عالم ہے تو عالم اپنے طرح کا لباس لیتا ہے. ایک آدمی مستقل مختلف پیشہ ور آدمی ہے تو وہ اپنے اعتبار سے، ایک وکیل ہے تو اپنے طرح کا لباس لیتا ہے. تو اس اعتبار سے کمپیٹیبلٹی کے پیش نظر ایک آدمی جو ڈاکٹر ہے اگر یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی بیوی ڈاکٹر ہو تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. کمپیٹیبلٹی، جس طرح سے ایک آدمی اپنے اعتبار سے اپنے کپڑوں کو خریدتا ہے، بالکل اسی طرح سے ایک آدمی بیوی کو بھی اگر ڈھونڈنا چاہے، ڈاکٹر ہے ڈاکٹر بیوی ڈھونڈے، اگر عالم ہے وہ عالمہ، اگر کوئی دیندار خاتون، ویسے تو دینداری ہر چیز میں دیکھی جائے، لیکن اگر ایک عالم ہونے کے بعد عالمہ اس کی بیوی ہو، یہ کمپیٹیبلٹی ضروری ہے. اس طرح سے کمپیٹیبلٹی کے لیے جس طرح سے ہم لباس دیکھتے ہیں، اس طرح سے بیوی کا بھی انتخاب اگر ایک آدمی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس طرح سے بہت سارے مزید نکات اس سلسلے میں پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن بس یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اس آیت کے ترجمے اور تفسیر سے پہلے میں نے دوسری بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کہیں، ان باتوں کو بھی مد نظر رکھا جائے. قرآن مجید کی گہرائی، قرآن مجید کی گہرائی، قرآن مجید کی بصیرت کو بھی مد نظر رکھا جائے. اور اس آیت کے تحت جو بھی نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.